الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک نامور عالم دین مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انیس سو چورہتر کے اندر قومی اسمبلی میں قادیانیت کے خلاف تحریک لانے پر مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی. یقیناً حضرت نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خراج عقیدت کے مستحق تھے. یہاں تک تو حضرت مفتی صاحب کا بیان اور ان کی خراج عقیدت بجا تھی اور اس کو ہم سراہتے ہیں، لیکن وہیں پر انہوں نے مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حکیم ملت حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس وقت قومی اسمبلی کے معزز ممبران تھے، ان پر یہ الزام لگایا کہ ان دونوں شخصیات نے MNA ہونے کے باوجود اور JUI کی ٹکٹ پر ہونے کے باوجود مولانا شاہ احمد نورانی اور اپوزیشن کی طرف سے پیش کی گئی اس قرارداد کے اوپر دستخط نہیں کیے، اور اس وقت وہ پیپل پارٹی کو پیارے ہو چکے تھے. اس لیے ان کے دستخط تائید کے اندر بھی موجود نہیں ہیں، اور دنیا دار MNAs کے دستخط ہیں 70 کے قریب، مگر غلام غوث ہزاروی اور مولانا عبدالحکیم صاحب کے دستخط تائید میں بھی نہیں ہیں. اور پھر مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ باقاعدہ ریکارڈ ہے اور تاریخ ہے. مگر شاید
مفتی صاحب کی نظر سے یک طرفہ تاریخ گزری ہے. اگر پوری تاریخ ان کی نظر سے گزری ہوئی ہوتی تو شاید ان جیسا عالم دین علماء کے مجمع میں برسر عام اس طرح بیان ہرگز نہ دیتا. ہم مفتی صاحب سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کے متفقہ مسئلہ عقیدہ ختم نبوت اور رسالت کو جان بوجھ کر کے متنازع بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ انجانے میں ان سے یہ بات صادر ہو گئی. پوری امت مسلمہ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ مسئلہ ختم نبوت پر ان گنت اور بے شمار علماء کرام کی قربانیاں ہیں، ان کی گراں قدر خدمات ہیں جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں. اور مسئلہ عقیدہ ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ ہے. تو اس لیے مفتی صاحب کے اس بیان سے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لاکھوں لوگ جو عقیدت رکھتے ہیں ان کی دل شکنی ہوئی. اس لیے ہم مفتی صاحب سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس قول سے رجوع فرمائیں گے اور جو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ تاریخ ہے تو تاریخ کے اوپر دوبارہ نظر ڈال کر کے اس کی درستگی فرمائیں گے. جہاں تک 1974 کے اندر مسئلہ ختم نبوت کی قراردادوں کا ذکر ہے تو اس موضوع پر میں ایک تفصیلی ویڈیو پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ 1974 کے اندر قادیانی کس طرح سے غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے. آج کی اس مجلس کے اندر اور آج کی اس ویڈیو میں مفتی صاحب کے بیان سے پیدا ہونے والے اس تاریخ کو درست کرنا مقصود ہے کہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپوزیشن کی طرف سے پیش کیے گئے قرارداد کے اوپر دستخط کیوں نہیں کیے تھے. 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر قراردادیں پیش کی گئیں. ایک قرارداد برسر اقتدار جماعت پیپل پارٹی کی طرف سے جناب عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے پیش کی جو کہ اس وقت وزیر قانون تھے، اور اس قرارداد کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو یقین نہیں رکھتا اور ان کے بعد کسی دوسرے انسان کو نبی یا مرسل تصور کرتا ہے ان کی حیثیت کا تعین کیا جائے. یہ قرارداد پیش ہوئی برسر اقتدار پارٹی کی طرف سے، جبکہ دوسری قرارداد اپوزیشن کی طرف سے پیش ہوئی اور اس قرارداد کو پیش کرنے والے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے اندر علماء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جن میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر حضرات تھے. تو ان کے مشورے سے یہ قرارداد تیار کی گئی اور سب سے پہلے اس قرارداد کے اوپر دستخط کرنے والی شخصیت حضرت مفتی صاحب کی تھی. اس قرارداد کے اندر
یہ کہا گیا کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار خواہ انہیں کسی بھی نام سے پکارا جاتا ہو وہ مسلمان نہیں ہیں، اور یہ کہ اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو دستور میں ضروری ترامیم کے ذریعے عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ یہ دونوں قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی گئیں۔ اپوزیشن کی اس قرارداد کے اوپر پہلے 22 افراد نے دستخط کیے اور بعد میں چند اور حضرات نے دستخط کیے اور ان کی تعداد 37 تک ہو گئی۔ مفتی منیب صاحب نے یہاں پر بھی 70 کا ذکر کیا ہے جو تاریخی طور پر درست نہیں ہے۔ 37 افراد ہیں یا زیادہ سے زیادہ 45-46۔ بہرحال یہ قرارداد اپوزیشن کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔ تیسری قرارداد حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحق کوئٹہ نے اپنے دستخطوں سے راہبر کمیٹی کے سامنے پیش کی اور یہ بل کی صورت میں پیش کی۔ اس بل کا نام غیر مسلم اقلیت بل تھا، جس میں مرزائیوں کی دونوں پارٹیوں قادیانیوں اور لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے، ربوہ کو کھلا شہر قرار دینے اور مرزائیوں کو کلیدی اسامیوں سے محروم کرنے کا ذکر تھا۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپوزیشن کی قرارداد کے اوپر جو دستخط نہیں کیے تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مسئلہ قانون اور دستوری شکل میں حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے قومی اسمبلی میں بل کی صورت میں پیش کیا جائے۔ قومی اسمبلی میں یہ مسئلہ قرارداد کے ذریعے حل کرنے کی کوشش قوم کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، کیونکہ اسمبلی میں پارلیمانی اصولوں کے مطابق قرارداد کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ یہ ایک سفارش ہوتی ہے۔ آگے حکومت کی مرضی و اختیار ہے کہ وہ اسے تسلیم کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بل مرتب فرمایا جس پر حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ MNA اور مولانا عبدالحق صاحب بلوچستانی MNA کے دستخط تھے، اور وہ بل اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب قومی اسمبلی نے دونوں جماعتوں کے لیڈروں کو، یعنی مسلمانوں کے لیڈروں کو اور مرزائیوں کے لیڈروں کو اپنا اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا، تو قادیانی اور لاہوری دونوں گروپ کے لیڈروں نے زبانی اور تحریری شکل میں اپنا موقف پیش کیا اور اپنے اس موقف میں یہ باور کرانے کی کوشش کی اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ بھی ملت اسلامیہ کا ایک حصہ ہیں۔ قادیانیوں نے قومی اسمبلی میں اپنا محضر نامہ پیش کیا تو پارلیمنٹ میں موجود علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کے گمراہ کن عقائد اور پاکستان اور عالم اسلام کے بارے میں قادیانیوں کے ناپاک عزائم پر ایک دستاویزی تحریر مرتب کر کے اسمبلی کے ممبران تک پہنچائی جائے تاکہ ملت اسلامیہ کا موقف بھی قادیانیوں کے بارے میں امت مسلمہ کو معلوم ہو جائے۔ چنانچہ مرزائیوں کے اس محضر نامہ کے مقابلے میں موقف ملت اسلامیہ کے نام سے ایک کتاب تحریر کی گئی، جس کا پہلا حصہ مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی نے تحریر فرمایا، جس میں مذہبی مباحث ہیں، اور دوسرا حصہ مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا۔ فتنہ قادیانیت اور ملت اسلامیہ کا موقف نامی کتاب کا جو پہلا حصہ تھا اس کے اندر عقیدہ ختم نبوت اور مرزائیت کے بارے میں بحث تھی،
دوسرے حصے میں مرزائی نبوت کی جھلکیاں پیش کی گئیں، تیسرے حصے میں عالم اسلام کا فیصلہ اور مرزائیوں سے متعلقہ فتاوے پیش کیے گئے، اور چوتھے حصے میں بعض مرزائی مغالطے ان کا تذکرہ تھا۔ پانچویں حصے کے اندر مرزائیوں کی اسلام دشمنی کا تذکرہ، اور چھٹے حصے میں اسلام کے عقیدہ جہاد کی تنسیخ کے بارے میں، اور ساتویں حصے میں مرزائیت اور عالم اسلام کے بارے میں تذکرہ موجود تھا۔ بطل خریت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا نے مرزائیوں کے اس محضر نامے کے جواب کے اندر جواب محضر نامہ لکھا، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ مرزائی قطعی کافر اور غیر مسلم اقلیت ہیں۔ مرزائیوں کی طرف سے یہ محضر نامہ مرزائیوں کے امام مرزا ناصر احمد نے پڑھ کر کے سنایا تھا۔ اس کے جواب میں حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب محضر نامہ مرتب کیا، اور اس محضر نامے کے اندر جتنے سوالات اور اعتراضات مرزائیوں کی طرف سے اٹھائے گئے تھے، ان کی طرف سے جو تنقید کی گئی تھی، تو حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے ایک ایک اعتراض اور ایک ایک اٹھائے ہوئے سوالات اور ان کی تنقیدوں کا باقاعدہ جواب دیا اور ان کے اوپر جرح کی، جس طرح کہ وکیل جرح کرتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے جواب محضر نامہ کے اندر ایک ایک اعتراضات پر، ایک ایک اٹھائے ہوئے سوالات پر باقاعدہ جرح کی اور ان کے سوالوں کے جوابات دیے۔ حیات مسیح اور ختم نبوت کے مسئلے پر مکمل بحث کی، مرزا کے خرافات، اس کا ٹوڈی پن، اسمبلی کے اختیارات، مسلمانوں کی باہمی تکفیر، بزرگان دین کے وہ اقوال جن کو مرزائی اپنے حق میں پیش کرتے ہیں، اور چیلنج اور مستند حوالہ جات اور مسئلہ جہاد کے اوپر روشنی ڈالی گئی۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ جو ممبران قومی اسمبلی تھے، انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر سوالات اٹھائے، لیکن کسی نے 2-4 سوالات اٹھائے، کسی نے 8-10 سوالات اٹھائے، کسی نے 1 سوال اٹھایا، مگر مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 222 سوالات دیے، اور اس جواب محضر نامہ کی تیاری کے اندر حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات جاگتے رہے اور کتابوں سے حوالے تلاش کرتے رہے، ان کو مرتب کرتے رہے، اور رات کا اکثر حصہ ان کا جاگتے میں گزر جاتا تھا۔ حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمائے کہ ایک رات میں اور حضرت ہزاروی کتابیں کھول کر حوالے تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہوئی تو میں حیرانگی سے چونک پڑا۔ اس طرح حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 80 سالہ پیرانہ سالی اور علالت کے باوجود قادیانیوں کے سربراہ مرزا ناصر احمد کے 192 صفحات کے محضر نامہ کا جواب 260 صفحات اور 222 سوالات پر مشتمل جواب محضر نامہ کے نام سے مرتب کیا۔ اس طرح مرزائیوں کی لاہوری جماعت کے خلاف بھی الگ سے محضر نامہ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستخطوں سے داخل کیا گیا۔ یہ جواب محضر نامہ 30 اگست کے اجلاس کے آخری حصے میں
حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھنا شروع کیا، اور 31 اگست کے اجلاس کے اختتام تک مکمل ہوا۔ تو اس طرح حضرت ہزاروی کی موجودگی میں اور قومی اسمبلی کے ممبران کی موجودگی میں مسلسل 8 گھنٹے تک اول تا آخر اس جواب مقصدنامہ کو پڑھ کر سنانے کا شرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا کیا۔ جہاں تک مفتی منیر صاحب کا یہ کہنا کہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پیپل پارٹی کو پیارے ہو چکے تھے، تو حضرت مفتی صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بٹو کے قریب جانے کا مقصد کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کے قریب جا کر ان سے کام لینا تھا، جو کہ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیا۔ اور اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ صدر اور وزیر اعظم کے لیے آئین میں یہ ترامیم کرانا کہ وہ مسلمان ہوگا اور اللہ پر، قرآن پر اور ختم نبوت پر ایمان رکھے گا، اس طرح مرزائی اور غیر مسلموں کے لیے پاکستان کی وزارت عظمیٰ اور صدارت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ یہ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کارنامہ تھا جو انہوں نے بٹو سے لیا۔ اسی طرح اسلم قریشی جو فوجی ادارے کی طرف سے ایم احمد پر قاتلانہ حملے کی پاداش میں 15 سال کی قید بامشقت کی سزا بھگت رہے تھے، حضرت ہزاروی نے بٹو سے کہہ کر کے ان کی سزا معاف کروائی اور انہیں رہائی دلوائی۔ تیسرا کارنامہ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو انہوں نے بٹو سے کروایا وہ یہ تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل ٹکا خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آنے والا جنرل قادیانی تھا، اس قادیانی کا راستہ روکنے اور اس کو چیف آف آرمی سٹاف بننے سے روکنے کے لیے حضرت ہزاروی نے بٹو سے کہہ کر کے جنرل ٹکا خان کی مدت ملازمت میں توسیع کروائی اور انہیں ایکسٹینشن دلوائی۔ حضرت ہزاروی نے مسٹر بٹو کے ذریعے سے قادیانی لائن کے پوتے ایم احمد کو اقتصادی مشیر کے عہدے سے فارغ کروایا۔ حضرت ہزاروی نے قادیانی ایئر مارشل ظفر چودھری کو عہدے سے فارغ کروایا، اور حضرت ہزاروی نے قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے مسٹر بٹو اور مسز بٹو کی ذہن سازی کی۔ حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 6 ستمبر 1974 کو حضرت ہزاروی نے مجھے فون پر حکم دیا کہ بھائی گاڑی تیار رکھنا، شام کو پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو سے ملنے جائیں گے۔ اسمبلی کے اندر تو ہم نے اتمام حجت کر لیا ہے، اب بالمشافہ بات کریں گے، اور میں نے بھٹو صاحب سے وقت لے لیا ہے۔ چنانچہ مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شام کو ہم تینوں یعنی مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحق صاحب بلوچستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسٹر بھٹو کے پاس گئے۔ جب ہم بھٹو صاحب کے پاس پہنچے تو مولانا ہزاروی نے قادیانیوں کے بارے میں تمام مذہبی تجزیے پیش کیے، تمام حالات مفصل ان کے گوش گزار کیے، اور آخر میں فرمایا بھٹو صاحب اب آپ کی آزمائش اور امتحان کا وقت ہے، ناموس رسالت کے لیے اگر آپ یہ فیصلہ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور پاکستان کی عوام بھی خوش ہو جائے گی، اور تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ بھٹو صاحب غور سے
حضرت ہزاروی کی باتیں سنتے رہے اور پھر کہا کہ مولانا آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں، تمام بیرونی حکومتوں کا مجھ پر دباؤ ہے جس کا مجھے ہی علم ہے۔ اور اس بات کو جب مسٹر بٹو نے بار بار دہرایا تو حضرت ہزاروی نے جوش میں آ کر فرمایا کہ بٹو صاحب، لعنت بھیجیں بیرونی دباؤ پر، آپ اپنے رب کو راضی کریں، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی، اللہ پر بھروسہ کریں۔ فرمایا کہ مولانا نے یہ باتیں ایسے انداز میں کہیں کہ بٹو صاحب پر سختہ سا طاری ہو گیا اور 3-4 منٹ تک بالکل خاموش آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ حضرت مولانا غلام گوش ہزاروی مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس ملاقات کا ذکر جناب مصطفیٰ صادق ایڈیٹر روزنامہ وفاق نے اس وقت کیا، اور اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں بٹو سے ملاقات کے لیے گیا اور اس کے پاس موجود تھا کہ بیگم بٹو بھی آ گئیں۔ مسٹر بٹو نے انتہائی تیز و تند لہجے میں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں مسز بٹو کو بتایا کہ میں نے مصطفیٰ صادق کو بتا دیا ہے کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، ہم کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتے، ایسے فیصلے کرنے سے بہتر ہے کہ ہم حکومت ہی چھوڑ دیں۔ تو مسز بٹو بولی، ایسی حکومت کا کیا مطلب جس میں دوسروں کی مرضی پر چلنا ہو؟ اگر ہم کسی کو کافر قرار دیں تو اس میں ملا کی جیت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دوران میں مسٹر حفیظ پیرزادہ جو وزیر قانون تھے اور مسٹر یحییٰ بختیار جو اٹارنی جنرل تھے وہ بھی آ گئے۔ تھوڑی دیر میں مولانا کوثر نیازی بھی آ گئے۔ بٹو صاحب سخت غصے میں لگ رہے تھے اور ان کے سامنے بھی کہنے لگے کہ کسی کو کافر بنانے سے بہتر ہے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں۔ جسٹس محمد افضل چیمہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی بلایا گیا، اور پھر ان حضرات میں سے یحییٰ بختیار نے دلائل سے بھرپور گفتگو کی اور کہا کہ آپ حکومت چھوڑ رہے ہیں یا سیاست؟ کیا آپ پبلک کے سامنے اپنا استعفیٰ کا جواز ثابت کر سکیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ احمدیت کے بارے میں علامہ اقبال کا کیا خیال ہے؟ اسی ملاقات میں مصطفیٰ صادق لکھتے ہیں کہ جب حضرت ہزاروی مسٹر بٹو سے ملنے آئے تو بٹو صاحب نے اپنی موجودگی میں محترمہ نصرت بٹو کی ملاقات حضرت ہزاروی سے کرائی۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرزائیت کے عقائد جو ان کے اہل بیت اور اہل اسلام کے بارے میں ان کو تفصیل کے ساتھ بمائے حوالہ جات کے مسز بٹو کے سامنے بیان کیا، تو محترمہ نصرت بٹو نے نہ صرف اطمینان کا اظہار کیا بلکہ بٹو صاحب کو اصرار کے ساتھ کہا کہ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دو اور اس میں مزید وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ہزاروی کے بار بار اصرار کے بعد بٹو نے کہا کہ اچھا مولانا، آپ میرے لیے دعا کریں، خداوند قدوس مجھے اس کی توفیق دے۔ حضرت ہزاروی نے فرمایا کہ بٹو صاحب آپ ذہین اور بڑے مدبر آدمی ہیں، ایسا نہ ہو کہ پارلیمانی شوشہ چھوڑ کر کے گڑبڑ کر دیں، ہم اس مسئلہ کا مکمل حل چاہتے ہیں۔ مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہی بٹو صاحب نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو طلب کیا اور ہماری موجودگی میں اس کے ذریعے سے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے رابطہ کرنے کا انہیں حکم دیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ راتوں رات اپنے علاقے کی قومی اسمبلی کے جتنے ممبران ہیں ان سے کہیں کہ 7 ستمبر کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں فوراً پہنچیں اور کوئی ممبر رہ نہ جائے۔ آئین میں ترمیم کا مسئلہ ہے، اس لیے تمام ممبران سے رابطہ کریں۔ اور مولانا نے فرمایا کہ میں اپنی اس بات کی شہادت بھی پیش کر دوں کہ 7 ستمبر کو جب ممبران قومی اسمبلی 2-2 اور 3-3 منٹ کے لیے تقریریں کر رہے تھے
تو خان عبدالولی خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں تو آج نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے کمشنر پشاور ڈویژن نے مجبور کیا کہ وزیر اعظم کا حکم ہے کہ تمام ممبران شریک ہوں، تو اس لیے چلا آیا۔ اور یہ بات قومی اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ چنانچہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے 7 ستمبر 1974 کو دن کے 2:30 بجے قومی اسمبلی کے ایوان پر مشتمل خصوصی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں قادیانی مسئلے پر سفارش کو آخری شکل دی گئی، اور قومی اسمبلی کے 4:30 بجے کے اجلاس میں ان سفارشات کی منظوری دے دی گئی اور آئین کی دفعہ 106 اور دفعہ 260 میں ترمیم کا بل منظور کیا، جس میں کہا گیا کہ جو شخص خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل ایمان نہیں لاتا، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی انداز میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یا کسی ایسے مدعی نبوت یا مذہبی مسئلے پر ایمان لاتا ہے، وہ از روئے آئین و قانون مسلمان نہیں ہے۔ مفتی منیر الرحمن صاحب نے اپنے بیان کے اندر اس تاثر کو دینے کی کوشش کی ہے کہ ان دونوں حضرات نے باوجود MNAs ہونے اور باوجود عالم دین ہونے کے اس قرارداد کے اوپر دستخط نہیں کیے، جبکہ دنیا دار MNAs نے اس کے اوپر دستخط کیے۔ ان کا یہ تاثر انتہائی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے ختم نبوت کے اس بل کے اندر بڑھ چڑھ کر کے اپنا حصہ ڈالا، اور جواب مقصد نامے کی صورت کے اندر مرزائیوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے ایک ایک اعتراض کے اوپر بحث کی، اس کے اوپر جرح کی اور اس کا جواب دیا۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت مولانا شاہ احمد کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید تھے، جنہیں دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے کا اعزاز بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تقسیم سے قبل مجلس احرار اسلام ہند کے ممتاز رہنماؤں کے اندر آپ کا شمار ہوتا تھا، اور پاکستان بننے کے بعد کل پاکستان جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھنے اور خون جگر سے اس کی آبیاری کرنے والے سرفروش گروہ میں آپ پیش تھے، اور اپنے زمانے کے علماء حق کے قافلے کے سرخیل تھے۔ قادیانیت کے خلاف ان کی گراں قدر خدمات ہیں جو تاریخ ختم نبوت کا روشن باب ہے، اس لیے ان کی ان خدمات کو اس طرح کی باتوں سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے جو جواب محضر نامہ قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا، انشاءاللہ آئندہ کی چند مجلسوں کے اندر میں قسط وار وہ جواب محضر نامہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ سب لوگ جان سکیں کہ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح سے مرزائیوں کے اعتراضات کے جوابات دیے تھے اور کس طرح سے ان کے اوپر جرح کی تھی۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔